چیف آف آرمی اسٹاف سے، جناب آصم منیر صاحب سے، DGI سے، کیونکہ اصل حکومت ان کی ہے۔ یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں مفت پر، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں گنگو تیلی۔ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ عام معافی دے بے گناہ لوگوں کو، عام معافی دے، لوگ مر گئے ہیں۔ یہ کیس جو ہے کہنے کو کیس ہوتا ہے، جب آدمی صبح کوٹ آتا ہے شام کو گھر جاتا ہے تو لگ پتا جاتا ہے۔ FIR جو میرے خلاف جو 5ویں FIR کٹی تھی، اس میں میں بھی اپنی ضمانت کے لیے آیا ہوا تھا اور شیخ صاحب اپنی ضمانت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری ضمانت ہوئی ہوئی ہے کسی اور کیس کے حوالے سے، جو بھی بات انہوں نے کرنی ہے آپ سے کریں گے۔ میری بات آج سے مختصر سی کروں گا، میں اپنا ٹائم شیخ صاحب کو دوں گا۔ بات سمپل یہ ہے، آج جس طرح یہ انویسٹمنٹ کے ڈرامے ہو رہے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ فوج پورے دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، فوج کا کام ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ جب وہ سرحدوں کی حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کا کام ترقی کرنا، ملک کو آگے لے کے جانا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ واقعی SIFC میں بھی سنسیئر ہیں، اس ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی سنسیئر ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ گندم سکینڈل گزرا، آپ نے اپنے کسی آنکھ کے تارے کو ہاتھ بھی لگایا؟ کیا کسی کے خلاف انکوائری بھی کی؟ کسی کو نیب میں طلبی بھی کی؟ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے خلاف آج چوتھا کیس آپ بنانے جا رہے ہو۔ اور دوسرا آپ کے سامنے دبئی سکینڈل آیا، $12.5 بلین کی پراپرٹیز نکلی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی فیملی، جس میں شہباز شریف کی فیملی، نواز شریف کی فیملی، سب لوگ، اور محسن نقوی اور سابق جرنیل کئی لوگ ملوث ہیں۔ تو کیا نیب، FIA اور تمام ادارے کسی نے اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری شروع کی؟ اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ پھر آخری سوال یہ کہ جن کٹپتلیوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اگر آپ واقعی ان کے ذریعے اس ملک میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ان کے سے ایک کام کرا لیں کہ ان کو کہیں کہ وہ پراپرٹی جو منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ نے بنائی ہے، ہمارے ملک کا پیسہ لوٹ کے بنایا ہے، ان کو کہیں کم سے کم پاکستان میں لے آئیے اور یہاں اپنے ہی اکاؤنٹس میں رکھیے پیسہ اور اپنے ملک میں انویسٹ کیجیے، تاکہ آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر سکیں کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر کے وہ پیسہ لے کر آئیں۔ کیونکہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر آپ اپنے ملک میں ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ لوگ کیوں ٹرسٹ کر کے یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں؟ میں اپنی اسی بات پہ ختم کروں گا اور اپنا ٹائم شیخ صاحب نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ شعیب صاحب آ جائیں، آپ MNA ہوں گے جلد۔ میں عاصم صاحب کا ساری ILF کو سلام پیش کرتا ہوں جو غریب کا کیس لڑ رہی ہے، باقی لوگ کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں۔ اور آج افسوس کا دن ہے، ہم نے ہارنا ہی تھا۔ یہ ہجڑوں کے ساتھ ٹیم کھیلتی وہاں بھی ہارتی، یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے وہاں بھی ہارتے یہ، کیونکہ ہر روز پاکستان میں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ شعیب کہہ رہا تھا کہ سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے، یہاں عدم اعتماد منی لانڈرنگ سے ہوا ہے۔ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا، اور آج جتنے کیسز ہیں میں تو کہتا ہوں وہ بے نظیر شہید بہتر تھی جس نے پہلے مہینے ہی ہمیں 7 سال قید دے دی۔ وہ یحییٰ خان کا کورٹ مارشل اچھا تھا کہ ہمیں تیسرے دن اس نے 1 سال قید اور 20 کوڑے لگا دیے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بیچارے سردار رازق صاحب، آصم صاحب، آمنہ صاحب بیٹی جو ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو اس ملک میں ایسے کیس ہیں۔ پرسوں 12 تاریخ کو ڈیالہ جانا ہے، کئی PTI کے ورکر کے پاس 2000 روپے نہیں ہیں کہ وہ کیسے ڈیالہ جائیں۔ باقی لوگ سیاست کر رہے ہیں، سیاست نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ 45 اور 47 کی لڑائی گڑھے میں لے کر جائے گی، اور یہ معیشت کی تباہی گڑھے میں لے کے جائے گی، اور یہ لوگ جو اپنے پسند کے شاہکار لا رہے ہیں، اور وہ میری بیٹی عالیہ اور صنم جاوید جو بیچاری روز آپ ان کو جیلیں پھرا رہے ہیں، روز آپ ان بیٹیوں کو جیلیں پھیلا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے جناب آصم منیر صاحب سے
DGI سے، کیونکہ اصل حکومت ان کی ہے، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں مفت پر، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں گنگو تیلی۔ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ عام معافی دے بے گناہ لوگوں کو، عام معافی دے، لوگ مر گئے ہیں۔ یہ کیس جو ہے کہنے کو کیس ہوتا ہے، جب آدمی صبح کورٹ آتا ہے شام کو گھر جاتا ہے تو لگ پتا جاتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے جناب عاصم منیر صاحب سے، DGI سے، کیونکہ اصل حکومت ان کی ہے، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں مفت پر، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں گنگو تیلی۔